علامہ محمد اقبال 9 نومبر کو شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ زمانہ طالب علمی میں میر حسن جیسے استاد ملے، انہیں کی رہنمائی میں شعر و شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے کیا۔ یہاں آپ کو پروفیسر آرنل جیسے فاضل شفیق استاد ملے، جس کے بعد علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے کر پروفیسر براؤن جیسے فاضل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ بعد میں آپ جرمنی گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے انہیں سر کا خطاب ملا۔ 1926 میں آپ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ آپ آزادی وطن کے علمبردار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے۔ مسلم لیگ میں شامل ہو کر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ کا الہ آباد کا مشہور صدارتی خطبہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جس میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے ملک آزاد ہو گیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کی آزادی سے قبل 21 اپریل 1938 کو علامہ انتقال کر گئے، لیکن ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت اسپیشل اور میں ہوں سلطان شاہ۔ ایک انگریزی کی مشہور کہاوت ہے کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹس آف پوئٹس بٹ دے پراسپر اینڈ ڈائی ان دا ہینڈز آف پولیٹیشینس۔ پاکستان کے موجودہ تناسب میں یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان ایک واحد اسلامی جمہوریہ ملک ہے جس کا خواب ایک شاعر نے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے ترقی کی اور اتار چڑھاؤ اس میں آج تک آتے جا رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں مختلف نعرے لگاتی ہیں۔ آج پروگرام کا مقصد کوئی سیاسی ڈیبیٹ نہیں ہے، نہ تو کوئی سوشل ایشو ہے، بلکہ اس شاعر کو یاد کرنا ہے جس کی سوچ کی باعث آج ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں۔ اقبال کی ڈیتھ اینیورسری پہ ان کو یاد کریں گے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم لاہور میں موجود ہیں۔ ان کے جنم دن پہ ہم سیالکوٹ گئے تھے اور سیالکوٹ وہ پورا داستان دکھائی تھی، وہ گھر دکھایا تھا جس طرح اقبال نے اپنی زندگی بسر کی۔ اب ان کے نواسے، ان کے پوتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی ذات پہ کس طرح اثر انداز ہوئی اقبال کی جو شاعری تھی، اقبال کی سوچ تھی۔ کیونکہ ہم نے ہر جگہ دیکھا کہ ہر سیاسی جلسہ ہو، سیاسی جلوس ہو، کوئی بھی کسی قسم کی پاکستان میں گیدرنگ ہو تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں تو لازمی لگا دی جاتی ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ولید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اقبال صلاح الدین صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ولید صاحب آپ سے آغاز کروں گا کہ آپ کیونکہ سیاست میں بھی اب آ چکے ہیں، علامہ اقبال کی ایسی کیا بات تھی جو آپ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے، مطلب ایک اندر انسپریشن لے کر آتی ہے کہ یار میرے دادا میرے نانا یہ کرتے تھے تو اب میں اس طرف آؤں؟ دیکھیں جی، ایز ایک ہیومن بینگ کے اور انہوں نے بھی ایک سیاسی جو ہے کردار ادا کیا تھا جس حد تک وہ کر سکتے تھے۔ وہ تصور پاکستان تو انہوں نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دیا 1930 میں، لیکن وہ خود بھی 1926 سے 1930 میں صوبائی کونسل، جو اب صوبائی اسمبلی کہلاتی ہے، اس کے رکن منتخب رہے اور اس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ تو ان کی ایک اور بطور دانشور کے یا شاعر کے لوگ ان کو جانتے ہیں، یہ کم ان کا ایسا پہلو ہے زندگی کا کہ بطور ایک سیاستدان کے، ایک منتخب سیاستدان کے، ان کے یہاں پنجاب اسمبلی کی لائبریری میں جو ان کی تقاریر ہیں، وہ ان کی ٹرانسکرپٹس موجود ہیں، اور جن معاملات کو انہوں نے اس میں اٹھایا بطور ایک سیاستدان کے اور ایک منتخب سیاستدان کے، ان میں خواتین کی تعلیم اور ان کی صحت کے بارے میں پالیسیز کی جو ہے تجویز، تعلیم پہ انہوں نے بہت زیادہ فوکس دیا ہمیشہ، اس وقت کے مسلمانوں کو ویمنز ہیلتھ کے بارے میں، ویمنز ہیلتھ پرٹیکولرلی اس کے بارے میں بھی، اور جو خاص کر ایسے، اور اس کے علاوہ جو فارمرز اور جو لینڈ ریونیو کے حوالے سے انہوں نے معاملات ریز کیے، وہ یہ تھے کہ ایسی ریونیو اور ٹیکسیشن جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ کم آمدنی رکھنے والے لوگوں پر نہ ہو۔ سو وہ ایک ایگالیٹیرین اور ایک سوشل ڈیموکریٹک تھنکنگ والے شخصیت تھے، اور ان کی جو حضرت قائد اعظم کے نام خطوط بھی ہیں، ان میں بھی ایک مقام پر، بلکہ اپنی وفات سے کوئی ایک سال سے کم پہلے، یہ ایک 28 مئی 1937 کا ایک خط بھی ہے جس میں وہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی یہاں پہ جو غرباء اور ان کی بھوک کا مسئلہ جو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے، اور حوالہ دیتے ہیں کہ کانگریس کس طرح سے کر رہی ہے، اور پھر اس کو خط کو ختم کرتے ہیں اس بات میں کہ یہ جو سوشل ڈیموکریسی کا تصور ہے، یہ اسلام میں
کسی انقلاب کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اسلام کی اصل پاکیزگی کی طرف، یا انگریزی میں خط تھا تو اٹ از اے ریٹرن ٹو دی اوریجنل پیورٹی آف اسلام. سو یہ سوشل ڈیموکریسی کا جو تصور تھا، جس طرح آج کل اگر آپ موجودہ دنیا میں دیکھیں تو یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں اس میں جس طرح کا نظام پایا جاتا ہے، سویڈن، ناروے، ڈنمارک میں، اور یورپ میں مختلف مقامات میں بھی کچھ اور ممالک بھی ہیں ایسے. بلکہ ایک جس طرح علامہ اپنے آپ کو بطور ایک ریفارمر اور ایک جو ایک اصلاح کرنے والی جو ہستیاں گزری ہیں اسلامی تاریخ میں، جس کی لڑی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتی ہے، اس میں جمال الدین افغانی، سر سید احمد خان آتے ہیں. انہی میں سے ایک شخصیت محمد عبدو جو ہیں، ان سے ایک مشہور کہاوت جو ہے وہ جو منسوب ہے وہ یہی ہے کہ جی میں یورپ میں گیا اور میں نے وہاں مسلمان تو کوئی نہیں دیکھے لیکن ہر طرف اسلام دیکھا، اور میں یہاں بر صغیر اور اس علاقے میں آیا، یہاں ہر طرف مسلمان تھے لیکن اسلام کہیں نہیں تھا. اور یہ آپ نے جس یہ فکرے سے اپنی گفتگو کو شروع کیا، یہ ایکچولی انگریزی کی مشہور کہاوت نہیں ہے، یہ علامہ اقبال ہی کی لکھی ہوئی 1910 میں انہوں نے یہ اپنی ایک ڈائری میں، اپنی ایک جو ایک نوٹ بک ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹس آف دا پوئٹس. وہ 20 سال بعد انہوں نے ایز اے پوئٹ وہ تصور دیا، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا دے پراسپر اینڈ ڈائی ان دی ہینڈز آف دی پولیٹیشن. آپ سے ایک بڑا عام سوال اس لیے کیونکہ آپ اب سیاست میں آئے ہیں، لا آپ لوگوں نے کیا شاید اسی سوچ کے تحت کیا کہ کیونکہ علامہ اقبال بھی ایک وکیل تھے، سیاست میں آتے ہوئے ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے آپ لوگوں پہ، کیونکہ ایک اس خاندان سے، اس گھرانے سے تعلق ہو. تو جس طرح کا معاشرہ اس وقت چل رہا ہے، کیا جو اقبال کی جو ڈائریکشنز تھی، اقبال کا جو ویژن تھا، وہ تو فرینکلی ہمیں نظر نہیں آتا اب کسی بھی سیاسی جماعت میں، چاہے جتنے مرضی بڑے دعوے کیے جائیں. لیکن اب آپ بذات خود جب سیاست میں آتے ہیں تو زیادہ بڑی ذمہ داری نہیں ہو جاتی کہ یار میرے پر بھی ایلیگیشنز اگر لگ گئے تو؟ جی وہ زیادہ بڑی ذمہ داری تو ہوتی ہی ہے جی، اور کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہو اولاد کی کہ ان کی اولاد ہونے کے حوالے سے، اس کا تو بوجھ اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہی ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کا جس طرح کا معاشرہ ہے اور جس طرح کی اب عوام ہے، ہم بڑے بے حس ہو گئے ہیں، اور اب بدعنوانی اور کرپشن اور اجتماعی جو آپ کی ہوتے ہیں وسائل، ان کے اوپر ڈاکہ جو ہے وہ ایک معمول کا حصہ بن گیا ہوا ہے، اور لوگ اس کو اس طرح ہی تصور کرتے ہیں. اور آپ نے یہ جو بات پوچھی انسپریشن کی، میں نے تو یہ بتایا تھا نا کہ کون سے ایشوز تھے کہ جس پہ علامہ اقبال اپنی سیاسی سوچ بطور ایک سیاستدان کے جو تھے وہ جس کا اظہار کرتے تھے. تھوڑا بہت میں آپ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ان کی ذاتی زندگی پر بھی، اور جو اس میں انسپریشن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ سادگی پائی جاتی تھی. مجھے جو میرے والد نے اپنے، ان کو بھی کم ہی عرصہ ملا اپنے والد کے سایہ ان کے سر پہ جو تھا، 13-14 سال کی عمر میں والد کی وفات ہو گئی تھی علامہ اقبال کی، جب میرے والد جو تھے ان کی 13 برس عمر تھی. لیکن وہ جو اتنا تو ہوش سنبھال لیا تھا کہ والد کی سختی ان کو یاد تھی کہ بوٹ اگر خریدنا ہے تو اتنے روپے سے زیادہ کا نہیں خریدنا، کپڑا اگر خریدنا ہے تو اتنے روپے سے زیادہ کا نہیں خریدنا. اور کبھی کوئی اس سے تجاوز بھی ہو جاتا میرے والد کی طرف سے تو علامہ اقبال اس پہ بڑے برہم ہوتے اس بات پر، اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری باتوں سے یہ امیری کی، امارت کی بو آ رہی ہے، اور اگر تم نے اس طرح ہی جاری رکھا تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنا دوں گا. لیکن اگر ان کو، یہ میرے والد نے اپنی تحریروں میں بھی لکھا ہے اپنی یادداشتوں میں، لیکن کبھی میرے والد کو، یعنی کبھی علامہ اقبال کو اس بات کا پتہ لگتا یا علم ہوتا کہ اطلاع ملتی کہ ان کا بیٹا یعنی جاوید اقبال آج بستر پہ نہیں سویا، زمین پہ سو گیا، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی. یہ ان کی طبیعت تھی، اور یہ اس سے انسپریشن ملتی ہے کہ وہ بالکل ایک آسٹیئر قسم کی، سادہ قسم کی زندگی انہوں نے گزاری، اور اسی کا انہوں نے اپنی پرسنل لائف سے اپنی اولاد کو بھی سبق دیا، اپنے کلام میں بھی. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور اسی کا جو ایک عنصر اہم ہے کہ کبھی انہوں نے کسی مادی دولت اس طرح کی چیز کا لالچ نہیں کیا. ڈیفینیٹلی میں چاہوں گا اقبال صلاح الدین صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کروں. اقبال صاحب، آپ کا نام بھی نانا کے نام پہ رکھا گیا. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ صدر بھی ہیں دبستان اقبال کے، یہ کیا ہے، اس میں اقبال کی یادیں کیا ہیں، کس طرح ہیں، لوگوں کو ذرا بتائیے گا. یہ بنیادی طور پر میں نے تو جو علامہ کے بارے میں سیکھا ہے اپنے ماموں ڈاکٹر جاوید اقبال سے ہی سیکھا ہے ان سے. سو اوور پیریڈ آف ٹائم جب کافی کمپریہنشن اقبال کی مجھے ہوئی تو میں نے وہ ماموں سے ایک دن کہا، میں نے کہا جی یہ تو جو آپ نے مجھے سکھایا ہے علامہ کے بارے میں، جو میں نے ان کو، ان کے تھاٹ کو
جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو پاکستان میں تو کبھی یہ رائج ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو پاکستان کی وہ ڈائریکشن ہوئی ہی نہیں جو قائد اعظم یا اقبال کی سوچ کے مطابق تھی, جس کا ولید نے آپ کو ایک آؤٹ لائن بھی وہ بتائی ہے کہ کس قسم کی ان کی سوچ تھی, کس قسم کی ایک سوشل ڈیموکریٹک ایک ایگیلیٹیرین سسٹم جو ہے وہ چاہتے تھے. سو ایگیلیٹیرین سوشل ڈیموکریسی چھوڑ کے تو ایگیلیٹیرین سسٹم سے بھی بہت دور ہیں. سو اس ادارے کو اس لیے جو تھا یہ قائم کیا گیا تھا کہ علامہ کی جو ایک صحیح اجتہادی سوچ ہے اس کو ہم نوجوانوں کے اندر جو ہے کسی طریقے سے ان کے لیے ایک اثاثہ چھوڑ کے جائیں. اب ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے, یہ چیز تب تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک حکومت اس کو اپنے نصاب کے اندر رائج نہ کرے. اچھا, میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے, کیونکہ آپ دونوں اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں اس خاندان سے, کیا ہم لوگ تمام لوگ انصاف کر سکے اقبال کے ویژن کے ساتھ؟ کیونکہ وہ چیز, وہ پیغام جو ہر جگہ پہنچنا چاہیے تھا وہ صرف کتابوں تک بن کے رہ گیا, یا اس طرح کے موقع آ جائے تو ٹی وی پہ تھوڑا سا چلا دیتے ہیں یا اخباروں میں بھی دیتے ہیں. وہ ویژن جو سیاسی جلسے جلوسوں میں تقاریر کی حد تک رہ گیا, یا اگر کالج میں مقابلہ ہو تقریر کا تو اس میں چند اشعار بول دیے, کیا وہ عام شہری تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال کس طرح آپ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے نصاب سے ہی نکال دیا گیا اقبال کو, پھر اس کے بعد ان کی چھٹی ختم کر دی گئی. دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہے کسی طریقے سے اس سوچ کو رائج کیا جائے, اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہم سب ان کے پوتے اور نواسوں کے اوپر جو ہے یہ عائد ہوتی ہے. پرسنلی میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ علامہ صاحب کا یہ شعر یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ چے مولائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی فروغ کار می جویت بسالوسی و زراقی, کہ چاہے وہ ملائیت ہے یا وہ سلطانیت ہے, ہماری بھی سلطانیت جو ہے نا وہ ابھی تک نکلی نہیں ہے. وی آر ڈکٹیٹوریل ڈیموکریسی پاکستان میں چلتی آ رہی ہے, اور پیری مریدی کے سلسلے سے ابھی ہم نکل نہیں سکے, نیگیٹو پیروں کے انفلوئنس سے. اور چوتھا, باقی دربانی کا جو علامہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سارے یہ جو ان کے مصائب ہیں, یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ فروغ وہ دینے میں بھی اس کا وہ ہاتھ ہے. اور وہ آگے علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بھی چار کے چار یہ جو عنصر ہیں یہ عوام کو دھوکے سے اور ہپوکریسی کے ساتھ یہ اپنا مقصد ان کو ایکسپلائٹ کر کے تو حاصل کرتے ہیں. آپ ابھی تک مجھے بتائیں پاکستان کی جو ڈائریکشن گئی ہے آفٹر قائد اعظم ڈیتھ, تو آپ کے سامنے ہے, ملک آپ دو ٹکڑے ہوا آپ کا. اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی سبسیکوینٹ گورنمنٹ جو ہے اس ملک میں آتی چلی آ رہی ہے, سمبولیکلی ہم صرف علامہ اور قائد کو یاد کرتے ہیں, سمبولیکلی آپ کرتے ہیں. میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا, کوئی ایسا واقعہ ہو, کوئی ایسی بات جو والد صاحب سے سنی ہوگی اور دل کرتا ہو کہ یار کاش میں اس وقت ہوتا, تو کاش میں اس وقت ہوتا تھا اور میں یہ چیز خود دیکھتا, تو ایسی ایک چھوٹی سی یاد جو مطلب واقعات میں سنی ہو؟ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, لیکن میں مختصراً اسی پچھلے سوال کا میں بھی جواب دے دوں کہ ہم نے پاکستان میں کس طرح سے اس کو, میں خصوصاً ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب 60-70 سال گزر گئے ہمیں وجود میں آئے ہوئے, اور ایک باقی سب چیزیں چھوڑ دیں کن معاملات میں کن شعبوں میں پاکستان نے کس طرح کی ترقی کی. آپ صرف ایک شعبہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو مختلف قسم کے اس میں وہ فوجی حکمران بھی آئے, جمہوری بھی آئے, انہیں کے ٹرین کیے ہوئے لیڈرز بھی الیکٹ ہوئے جس طرح سے بھی ہوئے. یہ جو تعلیم کا شعبہ ہے, اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہم ابھی تک حقیقی طور پہ ہارڈلی ایک تہائی یا 1/3 جو ہے پاپولیشن ہماری وہ تعلیم یافتہ ہے, اس سے بھی کم ہے. اس سے بھی کم ہے. سو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غفلت, مجرمانہ لیول کی غفلت جو ہے وہ ہماری قیادت نے اس ملک کی ہے. ایک یہ, اور دوسرا کہ جو نیشنل آئیڈینٹی ہے ہماری وہ نہیں, ہم ایک وفاق کے نظام میں ہیں, اور وفاق ہی کا نظام اس وقت بھی تھا جب ایسٹ پاکستان ساتھ تھا. ہم نے کبھی بھی, ہم نے بلکہ اس کا الٹ کیا ہے.
اور وفاقی نظام جس طرح چلائے جاتے ہیں اور جس طرح اس میں قیادت کے اوپر سب سے بڑا فرض آتا ہے کہ وہ ایک نیشنل آئیڈینٹی بلڈ کریں، اس کے اندر بھی ایک کے تعلیم کے شعبے میں اور ایک قومی شناخت بلڈ کرنے کے، نیشنل آئیڈینٹی بلڈ کرنے کے شعبوں میں نے بہت زیادہ جو ہے کوتاہی جو ہے دکھائی ہے اور بہت زیادہ مجرمانہ سطح کی۔ علامہ اقبال کا جہاں تک آپ کی ان کی زندگی کے واقعات کا، میں دو مختصراً واقعات کا، کیونکہ وہ چند سال کا ان میں آپس میں تھا اپنا دورانیہ ان کے بیچ میں، اور میرے والد ہی، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 12-14 سال تھی، 10 سال 11 سال جو بھی تھی، ایک قائد اعظم کا آنا ہمارے گھر میں جاوید منزل میں، اور میرے والد کو ان کے والد نے کہنا کہ جی آج ایک، ان کو پتہ تھا کہ جی بیٹے کو بڑا شوق ہے مشہور شخصیات کی آٹوگرافس لینے کا، تو یہ 1935 کا سال ہے، میرے والد کی عمر 11 برس تھی، تو قائد اعظم کا آنا وہاں پہ اور میرے والد کو بلایا جانا کہ یہ آج ایک بڑی اہم شخصیت آئیں گی، تم نے ان کی آٹوگراف لینی ہے۔ تو وہ آٹوگراف لینے کے لیے جب کمرے میں گئے تو انہوں نے اپنے تاثرات جو لکھے ہوئے ہیں بعد میں، وہ یہی ہے کہ جی میں گیا تو ایک بڑے خوش پوش شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، بڑی تیز نگاہ والی، اور ساتھ ان کی ایک باریش خاتون تھی سفید غرارے میں، اور کہتے ہیں میں اندر گیا اور میں نے آٹوگراف بک ان کے آگے پیش کر دی، تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ تم بھی شاعر ہو انگریزی میں؟ تو اس پہ جواب دیا میرے والد نے کہ نہیں۔ تو پھر ایک دم اگلا سوال فوراً آیا کہ پھر بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو یعنی کہ آر یو اے پوئٹ؟ جب کہا نو تو انہوں نے کہا جی دین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو وین یو واٹ یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اپ؟ تو اب اتنی روبدار شخصیت تھی، بچہ 11 سال کا ہے، وہ ایسے ہی روب میں تھا، تو روب میں آ گیا یا کیا، جواب نہیں دیا اس سوال کا۔ تو اس پہ مہمان نے آٹوگراف بک لی اور دستخط کرتے ہوئے ہنس کے کہا اپنے میزبان کو، یعنی علامہ اقبال کو، کہ یہ جواب نہیں دے رہا۔ تو اس پہ علامہ نے یہ کہا کہ یہ جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ اس وقت کا منتظر ہے جب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ کیا بنے۔ سو اس سے میرے والد اس اپنے تاثرات میں لکھتے ہیں کہ جی یہ وہ وقت ہے، یہ 1935 ہے ابھی، کہ یہ وہ وقت ہے جب ان کو قائد اعظم کو پنجاب میں بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن اس ایک ملاقات سے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا والد کتنی عزت کرتا ہے ان کی۔ اور پھر اس کے 2 سال بعد میرے والد کو انہوں نے، تب علامہ کافی علیل ہو گئے تھے، یہ 1937 ہے، وفات سے 1 سال پہلے، 37 ہے یا ہو سکتا ہے 38 ہو، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آج پنڈت نہرو آ رہے ہیں، جواہر لال نہرو، اور تم نے ان کا، اس وقت علامہ بستر میں تھے اور وہ مزاج پرسی عیادت کرنے آ رہے تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا میرے والد کو کہ آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ تو میرے والد اور علی بخش جو علامہ اقبال کے خادم تھے، وہ دونوں برآمدے میں کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پنڈت نہرو پہنچے تو انہوں نے، میرے والد نے ان کو کہا السلام علیکم، تو پنڈت جی نے آگے وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے وہ طریقے سے جواب دیا اور کہتے ہیں کہ میرے کمر کے گرد بازو ڈال کے مجھے لے کے اندر آئے۔ تو وہ ان کو اندر تک تو پہنچا کے چلے گئے، لیکن وہ بعد میں جو واقعہ، وہاں میرے والد موجود نہیں تھے، لیکن کچھ تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ پنڈت نہرو آ کے ایک تو فرش پہ بیٹھے چوکڑی مار کے، اور علامہ نے انہیں کہا پنڈت جی آپ صوفے پہ بیٹھیں، تو انہوں نے کہا ہاں، اور اس سے پہلے میرے والد نے پوچھا کہ پنڈت نہرو کون ہے، تو علامہ نے ان کو بتایا کہ یہ جس طرح مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم ہے، اس طرح ہندوؤں کے لیڈر جو ہیں وہ پنڈت نہرو ہیں۔ سو بہرحال انہوں نے کہا پنڈت جی آپ صوفے پہ بیٹھیں، زمین کے اوپر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی بڑے ماسٹر پولیٹیشین تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا لیول اور میرا لیول کچھ اور ہے، میں زمین پہ ہی بیٹھوں گا۔ ساتھ ان کے 1-2 ساتھی آئے ہوئے تھے، پھر ان کو بھی زمین پہ بیٹھنا پڑا۔ تو اس گفتگو، اس ملاقات میں کچھ ایسا جو سننے میں آتا ہے اور پڑھنے میں آیا ہے کہ پنڈت نہرو نے علامہ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب محمد علی جناح کو یہاں کون جانتا ہے، مسلمانوں کے لیڈر تو آپ ہیں۔ تو اس پہ بہت جو ہے غصے کی کیفیت طاری ہو گئی علامہ پر، اور علامہ اقبال نے کہا اچھا آپ یہ مزاج پرسی میری کرنے آئے تھے، آپ یہ سن لیں کہ میں تو محمد علی جناح کا سپاہی ہوں۔ سو یہ جو مثال ملتی ہے ان کی ان 2 واقعات سے، وہ یہی ہے کہ جی ایک باری جس کو مان لیا اور سمجھ لیا کہ وہ لیڈر ہے تو پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور یہ 1930 میں جب آپ اس الہ آباد کے خطبے پر جاتے ہیں تو اس میں بھی وہ کافی ایک 15-16 صفحے کا ایک خطبہ تھا، لیکن اس میں بھی ایک موقع پہ وہ پاکستان کا تصور پیش کیا، مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کی۔ ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو جس بحران کا سامنا ہے، جن بحرانوں کا سامنا ہے، ان میں ایک قیادت کا بحران بھی ہے، اور اس میں پھر اس وقت تک انہوں نے نہیں محسوس کیا تھا کہ کوئی لیڈر موجود ہے، لیکن کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں اس خطبے میں کہ جی ایسا شخص جس کی جو عنایت ایزدی یا اپنی جد و جہد کی بنا پر اپنے دین کی روح اور اس کی تقدیر کے اوپر جو ہے وہ پورا اس کو عبور ہو، یعنی کہ اسپرٹ اینڈ ڈیسٹنی آف ہز ریلیجن، ایک وہ کوالٹی۔
اور دوسری کہ گزرتے ہوئے وقت کی نبض کے اوپر اس کا ہاتھ ہو, کہ ماڈرن اس کی جو ہے تھنکنگ ساتھ ساتھ وہ دونوں چیزیں ہوں. اور وہ کہتے ہیں علامہ اس خطبے کے اندر کہ ایسا لیڈر از ناٹ میڈ ٹو آرڈر, یہ لیڈر تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں وزیر صاحب. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یاد کریں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو. میرے ساتھ اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ نواسے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے. ان سے پوچھوں گا اقبال صاحب, یہ جو آپ نے پورا دبستان اقبال بنایا, اس کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا ہے اس میں ایسی چیز جو آپ لوگوں کو بھی کہیں گے کہ وہ آئیں اور یہاں سے اقبال کی یاد لیں, اقبال کا ویژن سیکھیں, جو اقبال بتانا چاہتے تھے وہ سیکھیں؟ بالکل یہ ایسے ہی ہے. ایک تو جو ہے ہم نے اس بات کو فیل کیا ہے ایز اے فیملی آف اقبال کہ علامہ کا جو صحیح ویژن جو ہے, جو ان کی جو تھاٹ ہے, وہ ہمارے سکولز میں, کالج میں یا تعلیمی نظام کے اندر اس کو صحیح طریقے سے پروپوگیٹ نہیں کیا گیا. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں علامہ اقبال ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے وقت کے اندر جو اس مسلم قوم کا حال تھا اس کو کس طرح وہ بلڈ کرتے ہیں. ایک انڈیویجول کی خودی سے شروع ہوتے ہیں, پھر اس کو ایک نیشنل خودی کی طرف لے کے جاتے ہیں. سو اگر ان کی آپ یہ اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول ان انڈیویجولز بلڈ کمیونٹیز اینڈ ان کمیونٹیز اٹ بلڈز ایمپائرز. سو ڈائریکشن ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ نیشن کو کس طرح جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے, اور ان کی ایک اس قسم کی سوچ ہے جس کے اوپر وہ سارے آپ کے فرقوں کو جو ہے ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر لا کر وہ اکٹھا کرتے ہیں. وہ یہ چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچاؤں کہ قائد اعظم واز اے شیعہ. اقبال جو تھے وہ اہل سنت سے ان کا تعلق تھا, لیکن وہ دین کے اصولوں کے اوپر آ کے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ علامہ کی نظر میں تھا کہ یہ ہمارے مسلمان قوم کے اندر 72 فرقے بن چکے ہیں, اور وہ ممکن نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ کسی ایک فرقے کے اوپر ہی پوری کی پوری قوم آ کے تو یونائٹ ہو جائے. اٹس ناٹ پاسبل. سو علامہ مذہب اور دین کے اندر جو تھے وہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے, اور آپ کے علماء بھی کرتے ہیں کہ مذہب آپ کا ایک ذاتی نقطہ نظر ہے, اور دین وہ ہے جو کہ جو ہے وہ آپ کے تمام ہیومینٹی کو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی آپ دیکھیں کہ قائد اعظم اور اقبال جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے اکٹھے ہوتے ہیں, بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ فرقاز, اور دین کے اصولوں کے اوپر وہ آپ کاز ایک تھا نا ڈاکٹر صاحب, کاز ایک تھا. کاز کس طرح بنایا جاتا ہے کہ کاز جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں آپ کا کوئی بھی جو کمپریہنشن ہوگی نا, آپ کا کوئی بھی عمل, میں ہوں آپ ہو, جو ہماری دین کی یا اسلام کی یا ہمارے مذہب کی اپنی کمپریہنشن ہے, وہ ہمارے بول چال میں, ہمارے عمل کے اندر, ہمارے ایکشنز کے اندر وہ ریفلیکٹ کرے گی. وہ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح ہم آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں, خاص طور پہ نوجوانوں کی بات کروں گا, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, اپنی بات نہیں کر سکتے, ان کے بارے میں اقبال کیا کہتے تھے؟ کیا اقبال کی ویژن تھی کہ کیا اپنے لیے کس طرح آواز اٹھانی چاہیے؟
اسی لیے تو وہ ان کے کردار کو جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ اس کا وہ شاہین کا جو وہ ان کے لیے ایک وہ سمبل پیش کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ فقر کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ کوالٹیز جو ہیں وہ ان کے اندر کریٹ کر سکیں کہ ان کے اندر وہ بلند پروازی ہو، ان کے اندر دور نظری ہو، وہ غیرت کا عنصر ان کے اندر موجود ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کریٹیوٹی جو ہے ان کے اندر کسی طرح کریٹ کریں. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک آپ کے پاکستان چھوڑ آپ کے تمام دنیا کے مسلمانوں میں سے جو ہیں میرے خیال میں آپ دیٹ از وائی آپ جو ہیں اتنا لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں باقی نیشنز کی. یہ بتائیے گا کہ علامہ اقبال جس طرح تمام لوگوں کو ایک کیا، تمام مختلف مکتب فکر سے لوگ آئے، مذہب چاہے اس میں سوچ مختلف ہو، کیونکہ جب پاکستان بن گیا اس کے بعد پھر وہی باتیں شروع ہوئیں کہ فلانا شیعہ تھا، فلانا سنی تھا، ایک مختلف باتیں سامنے آنا شروع ہوگی. کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پاکستان کی سوچ کے بارے میں یہ اس کو دینی بھی ہے، سیکولر بھی ہے، مطلب ایک پلیٹ فارم دیا تھا کہ یہاں تمام لوگ مل کے رہ سکتے ہیں. لیکن اب جو ملا کا دین مختلف ہے، سیکولر کا دین مختلف ہے، ہر شخص اس وقت پاکستان میں لڑ رہا ہے، ہر شخص اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اپنی روٹی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. ایک بے ترتیبی سی ہے، بے چینی سی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ ایک تو وہ آپ اس قسم کا ایک مڈل کلاس سوسائٹی اقبال جو تھے کریٹ کرنا چاہتے تھے، جس کی طرف وہ نشاندہی کرتے ہیں، وہ نہیں کریٹ کر سکے. آپ نے اسی طرح وہ بڑی بڑی فیملیز جو ہیں وہ کریٹ کر دیں، اور وہ ڈسپیرٹی جو ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہے. اور اس کو آپ کو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اڈاپٹ جو جس قسم کا ایک وہ سوشل یا اکنامک سسٹم جس کی طرف اقبال اشارہ کرتے ہیں، قائد اعظم کی بھی اسپیچز میں وہ سب باتیں موجود ہیں. تو جب تک آپ اس طرف اب آپ آئیں گے، اگر آپ اس ماڈل کو علامہ کے اور قائد اعظم کے ماڈل کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ اگین میں وہی کہوں گا کہ آپ ان چاروں جو ہیں، چاہے آپ کے یہ حکمران ہیں یا آپ کے یہ دینی علماء ہیں، یہ بڑے بڑے آپ کے جو یہ پیر ہیں، اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح برداشت کرے گی کہ ان سے جو ہے وہ ایک وہ عوام کے ایکول لیول کے اوپر جو ہیں وہ آ جائیں. اقبال تو اس کو تو کبھی بھی نہیں ہو. مجھے یہ بتائیے کیونکہ جب آپ بھی نوجوان تھے، ایک نارمل جس طرح سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نارمل بچوں کی طرح تھے، کب یہ محسوس ہوا کہ میں اقبال کی فیملی میں سے ہوں اور میرے پہ بڑی ذمہ داری ہے، میں اپنا ویژن اسی ویژن کو لے کے چلوں؟ یہ کب آپ مطلب، کیونکہ نارمل جس طرح ہم آج کل کے معاشرے میں اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اس خاندان سے ہیں، اس گھر سے. آپ کو کب محسوس ہوا کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اپنی ڈائریکشن صحیح کروں؟ یہ ایک چیز کا تو بینگ اس گھرانے میں پیدا ہونے کے، دیکھیں میرے دادکوں کا تعلق بھی تھا پاکستان بنانے کے ساتھ، ان کی بھی ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی، میاں امیر الدین کی، میرے دادا کی، میرے والد بھی ورکر تھے پاکستان موومنٹ کے دوران. سو یہ ایک ماحول تو تھا ہمارے گھر کے اندر، اور اس چیز کا احساس کافی مطلب کہ چھوٹی عمر میں ہی تھا. لیکن اس کو کرنا کیا ہے آگے یا اس کی ڈائریکشن کیا لینی ہے، وہ جو تھا وہ نیچرلی ہم بھی آپ کی طرح جب نوجوان تھے تو کھیل کود میں اور مطلب لائف انجوائے کرنے میں زیادہ جو تھا وہ وقت گزرتا تھا. بٹ آئی وڈ سے کہ یہ جب سے میں نے سیریسلی جو ہے ایک اسٹڈی کرنی شروع کی ہے علامہ کے افکار کی، اس کے بعد یہ جا کے یہ ریئلائزیشن اسٹڈی کے بعد کتنا چینج آیا آپ کی اپنی شخصیت میں؟ بہت زیادہ چینج آیا. کچھ پہلو شیئر کریں گے کہ اقبال کو پڑھنے کے بعد کس قسم کی تبدیلی آئی؟ میرے خیال میں وہ جو خون میں میری گرمی ہے ابھی وہ تو مطلب عمر کے ساتھ ساتھ وہ اور بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. سو آئی وڈ سے کہ جب بھی میرے پر بہت سارا مشکل وقت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ میں آیا ہے تو مجھے جو ہے ہمیشہ ایک انسپریشن جو ہے وہ علامہ کی پوئٹری سے ملی. آپ سمجھ لیں کہ انہی کی باتیں یہ ڈاکٹر جوید اقبال سے اور اپنے دادا سے یہ سن کے جو تھا یہ اسلامک ہسٹری کا شوق پیدا ہوا، پھر مطلب کہ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، اینڈ اٹس مطلب فارسی سیکھنے کا مجھے تھا
وہ علامہ کی وہ فارسی شاعری پڑھنے کے شوق کی وجہ سے میں نے فارسی بھی جو تھی وہ سیکھی. اچھا یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں دبستان اقبال، یہ لوگوں کے لیے اوپن ہے، پبلک کے لیے اوپن ہے؟ ایبسلوٹلی، یہ ہر کسی کے لیے اوپن ہے، یہ کسی کے لیے بند نہیں. یہاں پہ کوئی فیس کا سٹرکچر نہیں ہے کہ آپ نے ممبرشپ لینے کے لیے یہاں پہ آپ نے کوئی فیس ادا کرنی ہے یا کچھ اس طرح کے وہ کرنا ہے. اٹس اوپن فار ایوری ون. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی نوجوانوں کے لیے یہ ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. اور اس ادارے میں کیا بتایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس میں ہمارے ایک تو ریگولر لیکچرز ہوتے ہیں ہر ہفتے کی روز. اس میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، اقبالیات کے بھی ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں بھی، کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو افیکٹ کرتی ہیں. ہم نے یعنی کہ یہ ڈیمز کے بارے میں یہاں پہ لیکچر کرایا ہے کیونکہ ہمارا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ افیکٹ تو پاکستان نے ہونا ہے، ہم لوگوں نے ہونا ہے، عوام نے ہونا ہے. سو اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو دا ویل بینگ آف پاکستان ہم وہ یہاں پہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو ینگ اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں جو کہ ادھر سے ہی 2-3 سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، اب وہ بھی تیار ہو کر جو ہیں وہ لیکچرز اور اس قسم کے وہ. اچھا اقبال صاحب، وہی سوال آپ سے پوچھوں گا جو ولید اقبال صاحب سے بھی پوچھا کہ ایسا کوئی واقعہ جو آپ بھی سنتے ہیں اور یاد ہو، جو ذاتی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر کیا ہو، یا یہ سوچا ہو کہ یار میں اگر کاش اس وقت ہوتا تو میری زندگی شاید بدل جاتی، میں جس طرح آج ہوں شاید یہ نہ ہوتا. کوئی ایسا واقعہ جو شخصیت کو نکھارا ہو جس نے آپ کی، مطلب آج آپ جو ہیں اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ اس واقعے کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ بیٹھا ہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری نے جو ہے وہ میری ایک جو ہے وہ شخصیت کے اوپر بہت گہرا اثر کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے بیسیکلی تو ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے مارکیٹنگ کے اندر، اور ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ میں چلاتا ہوں. آئی ایم اے بزنس مین بیسیکلی. لیکن وہ میرا ایک جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے، میری فیملی کی جو بھی ہے وہ ایک سسٹم ہے اس کو سسٹین کرنے کا. اگر آپ میرا پیشن پوچھیں تو میرا پیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ میں جو علامہ کی تھاٹ ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے اس ملک کے نوجوانوں کے اندر جو ہے اس تک ان تک. لیکن میں کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو جو والد سے سنا ہو، ماموں سے سنا ہو، پھپھو سے سنا ہو، کوئی واقعہ ایسا یاد؟ والدہ تو میری بہت چھوٹی تھی. ان سے جو واقعات جو ہے 2-3 واقعات ہیں، جس طرح وہ کہتی ہیں کہ 5 سال کی عمر تھی تو ایک دفعہ ان کے والد نے ان کو بلایا تو ایک بڑی سی تصویر ایک کسی خاتون کی پڑی تھی اس صوفے کے اوپر. تو اس کو پوچھتے ہیں کہ تینوں پتہ ہے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا یہ تیری ماں ہے. تو وہ میرے خیال میں کیونکہ یہ کافی چھوٹی عمر کی تھی جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تھی، تو شاید وہ والدہ کہتی کہ ان کو اس بات کا کوئی گمان ہوا کہ یہ بڑی ہو جائے اس کو پتہ بھی نہ لگے کہ اس کی ماں کون تھی یہ کون نہیں تھی. سو اس قسم کا واقعہ. پھر دوسرا یہ جو واقعہ یہ ولید بتا رہا تھا آپ کو کہ پنڈت نہرو کا آنا، تو اس کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ وہ اس وقت اپنے والد کے ساتھ بسترے میں ہی ان کے بازو پر ہی لیٹی ہوئی تھیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ اس طرح ایک وہ شخص وہ اندر وہ داخل ہوا، تو وہ شی ڈزنٹ ریممبر کہ ان کے ساتھ اور بھی کوئی تھا، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. تو وہ آئے اور اندر وہ بڑے ادب سے جو تھے وہ آ کے وہ انہوں نے جو بھی سلام دعا وغیرہ ایکسچینج کر کے تو وہ زمین پہ بیٹھ گئے. تو وہ کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ یہ مطلب کہ کرسیاں پڑی ہیں وہاں پہ خالی، تو یہ جو ہیں مطلب کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کیوں زمین کے اوپر کیوں بیٹھ گئے ہیں. سو اس قسم کے ان کے چھوٹے چھوٹے مطلب واقعات ہیں. ان کو مثلاً ان کو نظر ان کی کمزور ہو گئی ہوئی تھی اس عمر میں علامہ کی، تو ان کو خواہش ہوتی تھی کہ وہ تیز رنگ کے یا لال رنگ کے جو ہے ان کو وہ جوڑا پہنایا جائے تاکہ ان کو وہ نظر آئیں. وہ اچھا اقبال برطانوی ثقافت سے بہت زیادہ متاثر تھی، کیونکہ ہم نے وہ گھر بھی دیکھا پچھلی مرتبہ جب اقبال کا جنم دن تھا تو ہم نے وہ سیال کوٹ سے پوری ٹرانسمیشن کی، وہ گھر دکھایا.
جس طرز پہ وہ گھر بنایا گیا اور جس ماڈرن طریقے سے وہ گھر بنایا گیا شاید آج بھی بڑا مشکل ملتے ہیں وہ گھر. تو جاوید منزل کی آپ بات جی ہاں بالکل. ہاں جاوید اچھا اس زمانے میں کوئی آرکیٹیکٹس تو سچ یہاں پہ میرے خیال میں نہیں ہوتے تھے, تو وہی جو کانٹریکٹرز ہی ہوتے تھے وہی وہ آرکیٹیکٹ بھی وہی ہوتے تھے. تو وہ اس زمانے کے گھروں کو اگر آپ وہ دیکھیں تو ویرانڈا اور اس قسم کا وہ سارا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ چلتا ہے. وہ اس لحاظ سے آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز ماڈرن ہاؤس اپنے وقت کے لحاظ سے. تو میرا سوال اس کے سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کے بارے میں والدہ یا ماموں کیا بتاتے تھے کہ کس طریقے سے ایک لیونگ سٹائل تھا اور کس طریقے سے, جس طرح ولید نے کہا کہ اگر آپ اتنے کی شرٹ اوپر لے لیتے تو انہیں غصہ چڑھ جاتا تھا, اتنے کی پینٹ مہنگی لے لیتے تو اس کو غصہ چڑھ جاتا تھا, ایک لمیٹڈ سیٹ کی ہوئی تھی. آپ لوگوں کو جب آپ بچے تھے کیا بتایا گیا, کیا تعلیم دی گئی کہ یار اس طرح زندگی گزارنی اور اس طرح چیزیں, یہ جو لائن ہے یہ کراس نہیں کرنی؟ بالکل, لیکن میں یہ بھی کہوں گا ہمارے والد نے ہمیں اسپوائل بھی بڑا کیا, اور لیکن یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ کوئی حد سے زیادہ ہم بڑھ رہے ہوتے تھے تو پھر ہمیں روکا بھی کرتے تھے. اور اسی طرح ہے کہ مطلب کہ پھر آپ کو جو ایک سیلف ریسٹرینٹ ہے آپ وہ لائف کے اندر آپ وہ سیکھتے ہیں. وہ آپ کو اس وقت تو تنگی ہوتی ہے یا آپ ڈس ایگری کرتے ہیں اپنے بڑوں سے, لیکن بعد میں یہ چیزیں جو ہیں بہت دیر بعد جا کے ریئلائز ہوتی ہے کہ وہ جو کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے آپ کے ساتھ. اقبال صاحب بطور اقبال کے نواسے اس وقت آپ نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, نوجوان آپ کو سن رہے, زیادہ تر کیا میسیج دیں گے انہیں, کس طرف جا رہے ہیں وہ, اور کیا کہنا چاہیں گے انہیں کہ وہ اپنے حالات کس طرح بدلیں؟ دیکھیں جی حالات جو ہیں یہ تو لائک علامہ بھی اسی چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب تک قوم اپنی حالات نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا. تو یہ تبدیلی اگر یہ نیشن چاہتی ہے تو پھر نوجوانوں کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اگر آپ نوجوانوں کی آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے نہیں کی, آپ نے وہ اخلاقی اقدار ان کے اندر نہیں ڈالی, وہی نوجوان جو کل کے نوجوان تھے وہ آج کے آپ کے لیڈر ہیں, چاہے وہ ملکی سطح کے اوپر ہوں, صوبائی سطح پہ ہوں, یا آپ کے یہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں, یا آپ کے بزنس مین ہوں, یا آپ کے یہ جو ہیں ریلیجس اسکالرز ہیں. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ایک کم کردار والے شخص کو جو آگے آئے گا یا اس کی سوچ ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں کوئی رائٹ اینڈ رانگ کے اندر وہ تمیز کرے, تو پھر اس کی ڈیسیجنز بھی جو ہوں گی جب وہ ایسی سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھے گا تو اس کی ڈیسیجنز بھی ایسی ہوں گی جو کہ ول ناٹ بی گڈ فار دا نیشن, بیکاز جو ڈیسیجن آپ کے لیے اچھی ہوگی وہ اٹس ناٹ نیسسریلی کہ وہ آپ کی نیشن کے لیے بھی اچھی ہو. اسی لیے تو علامہ نے جب الیکشن لڑا تو انہوں نے یہ بات انہوں نے جو تھی یہ لوگوں کو بتائی انہوں نے کہ ایک چیز کا میں آپ کو جو ہے وہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنی ذات کو جو ہے وہ قوم کی ذات کے اوپر ترجیح نہیں دوں گا. تو یہ چیز تو ہمارے یہی میسج ہونا چاہیے تمام لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں, لیڈران ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, وہ ان کا کہتے وہ یہی ہیں سب لیکن کرتے یہ نہیں ہے. تو یہ آپ کو جو میں نے شعر بتایا ہے چے مولائی چے درویشی, تو یہی تو ہے. وہ دھوکہ اور فریب دو چیزیں ہیں. آپ کو اس کو مذہب کو بھی اسی نام پر بیچا جا رہا ہے, حکمرانی کو بھی اسی نام پہ بیچا جا رہا ہے, اور بار بار بیچا جا رہا ہے, اور بار بار جو آپ کی عوام جو ہے وہ بیوقوف بنتی جا رہی ہے. بیوقوف سے بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. ناظرین اب پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मकसद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश करना था उनकी 78वीं बरसी पर। मैं और मेरी पूरी टीम इस वक्त मज़ार इकबाल पर आई और अपना छोटा सा अकीदत का नजराना पेश किया। प्रोग्राम में हमने आपको इकबाल की वो दास्तान सुनवाने की कोशिश की जो उनके ख़ानदान, उनके अहल खाना, उनके नवासे और उनके पोते से मंसूब थी। जो वो बातें अपने बचपन में सुनते रहे वो बातें आप तक पहुँचाई और किस तरह इकबाल का फ़लसफ़ा, इकबाल की सोच, इकबाल की शायरी एक आम इंसान को तब्दील करने में काम आती है। हम पहुँचे मज़ार इकबाल पे, हम पहुँचे दबस्तान इकबाल पे। वहाँ जो तमाम तर तालीमात इकबाल की अभी भी दी जा रही हैं, हमारा मकसद था कि अपने नाज़रीन को वो बताया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में एक बेचैनी की सूरत है, एक बेचैनी की कैफियत है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में। अगर हम तमाम लोग इकबाल की जो असल शायरी है, जो इकबाल का असल फ़लसफ़ा है, जो असल तालीमात है, उसको मन उसी तरीके से पढ़ें और उस पर अमल करना शुरू करें तो यकीनी तौर पे एक नया पाकिस्तान बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। हम अक्सर सियासी टॉक शोज़ करते हैं, सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं और कोशिश ये होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से उस मसले के हल तक जाएं। लेकिन आज इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम नज़रिए को तब्दील करें। जो पाकिस्तान का नज़रिया बना, जो इकबाल ने जिस पाकिस्तान की सोच, जिसका ख्वाब देखा और उसके बाद पाकिस्तान पाया तकमील में आया। बड़ी अच्छी बात की इकबाल के नवासे ने कि पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त अल्लामा इकबाल और कायद आज़म दो शख्स थे जो मुख्तलिफ फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन दीन की खातिर, मुल्क की खातिर एक हुए। और यकीनी तौर पे हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आज जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ फ़िरकों में बढ़ चुकी है, मुख्तलिफ रंग व नस्ल में बढ़ चुकी है, तमाम लोग अगर एक हो जाएँ, जो सब्ज़ हलाली परचम के अंदर एक सफ़ेद रंग है और एक सब्ज़ रंग है, उसका मकसद ये है कि हम तमाम लोग एक पाकिस्तानी बनकर एक आज़ाद मुल्क में सांस ले सकें। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे एक शेर के साथ, जिसे यकीनी तौर पे नौजवान नस्ल को एक नया जज्बा, एक नई सोच और एक नया वलवला का पैगाम इकबाल ने दिया है। आकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। प्रोग्राम वक्त स्पेशल से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।